دعوت اور تبلیغ کی محنت سے کسی کا کاروبار چھوڑانا مقصود نہیں ہوتا، کسی کا گھر اجاڑنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے غلط ماحول سے ایک مرتبہ نکلے۔ اس لیے کہ ایک ہیرا گندی نالی میں گر گیا، کتنا بھی آپ اوپر سے پانی ڈالے تو اس کا وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس کے صاف کرنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ اندر سے نکال دیں، اس کے بعد ایک گلاس پانی ڈالیں گے تو صاف ہو جائے گا۔ اس ماحول کی گندگی نے جس کو ہم کو گندا کیا ہوا ہے، اس ماحول کے رہتے ہوئے ہم دین کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دل اثر بھی لیتا ہے، لیکن اس ماحول میں جاتے ہیں تو ماحول ہمارے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پوری دنیا کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے اور اپنے گناہوں کے ماحول سے اور اپنی دنیا داری کے ماحول سے ایک مرتبہ کم سے کم 4 مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لے، اپنا فکر صحیح کر لے۔ دل کا رخ صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، کہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یہ 3 بنیادیں جس کے راستے سے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، باپ ہے، بیٹے ہے، بھائی ہے، بیوی ہے اور برادری ہے، یہ رشتہ داریاں ہے، مال ہے، تجارت ہے اور مکانات ہے۔ ان 8 چیزوں میں رہتا ہے ہر آدمی۔ تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جاوے۔ اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ تقابل ہوگا، کبھی اللہ کے مقابلے میں برادری آئے گی، کبھی باپ آئے گا، کبھی بیٹے آئیں گے، کبھی بیوی آئے گی، کبھی تجارت آئے گی، کبھی مکانات آئیں گے، کبھی مال کے تقاضے آئیں گے۔ تو ان سارے تقاضوں کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین اتنا آ جائے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کے مقابلے میں قربان کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو ہم توڑ سکتے ہیں اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت دل میں آ جائے، اللہ کے حکموں سے محبت دل میں پیدا ہو جائے، حکموں سے زندگیوں کے بننے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے، تاکہ حکم جو ہے وہ ساری دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں ہماری دلوں میں قیمتی بن جائے۔ سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغیوں نے یہ کہا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کو اتارنے کی درخواست کریں گے تو اس لباس کو اتارنا نہیں، اور وہ لباس خلافت کا لباس ہے۔ تو میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے حکموں کی طرف ہمارے دلوں کا رخ ہو جائے کہ زندگی بنے گی اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے بنے گی، اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں کی عظمت آ جائے اور حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین ہو جائے، اور اتنا یقین آ جائے کہ اس کے مقابلے میں مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑنا آسان ہو جائے اور حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔